ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين جزاكم اللہ خیر. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ معراج ہے کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کسی چیز کے لیے بھی تین چیزوں کی شرط ہوتی ہے. کیا وہ دین میں شامل ہے؟ اگر دین میں شامل ہے تو اس کا ماخذ کیا ہے؟ اگر اس کا ماخذ صحیح نہیں ہے تو کیا وہ رسومات تو نہیں ہو گئی؟ کیا وہ بدعات میں تو شامل نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی چیز کو دین سمجھ بیٹھے ہوں اور وہ دین نہ ہو اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں؟ ان تمام چیزوں کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا ماخذ ہے وہ قرآن ہے. پہلا ماخذ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے وہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے، ختم. دوسری چیز سنت رسول. اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں کیا کہا، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا حکم کیا تھا. تیسری چیز اگر ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا کیا عمل رہا، صحابہ اکرام نے اس کو کس طرح ترجیح دی، صحابہ اکرام نے کس طرح اس پر عمل کیا. میں نے مثال دی تھی حج کرنے ہم جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر میں نے پوچھا تھا کیا اللہ اس گھر کے اندر موجود ہے؟ کیا اس کعبے میں اللہ موجود ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ نہیں، اس میں تو موجود نہیں ہے. تو پھر کیا اس چار دیواری کا طواف کرنا بت پرستی نہیں ہے؟ اگر اس میں اللہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کا طواف کیوں کرتے؟ کیا وجوہات ہیں آپ سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. آج اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کو چوم رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ اے حجر اسود تو سوائے پتھر کے اور کچھ نہیں ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو خدا کی قسم تجھے کبھی نہ چومتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں کعبہ کا طواف کہا تو ہم نے کعبہ کا کیا، اگر کسی بت کا طواف کہتے تو ہم اس بت کا طواف کرتے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہمیں کہاں گھمایا جاتا ہے، ہمیں غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے، بس ختم. اگر اس نے کہا ایسے چلو تو ہم ایسے چل لیں، اس نے کہا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو تو ادھر نماز ہو رہی ہے، نماز کا حکم آیا کہ قبلہ بدل دو تو بس قبلہ بدل دو. یہ نہیں پوچھیں گے کہ مولا کل ادھر قبلہ تھا آج ادھر آپ کر رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ وہ خود کہہ دے آپ سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا میں نے بیت المقدس سے آپ کا چہرہ کعبے کی طرف کر. مگر یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ ایسا کیوں. تو معلوم یہ ہوا کہ تمام وہ چیزیں کہ جو اللہ کے احکامات میں آتی ہیں وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ایسے اور یہ ویسے، جیسا وہ کہے گا ویسے ہی ہمیں کرنا ہوگا. اب آئیے ذرا اس کے بعد والا معاملہ، کیا حکم کس حد تک حکم کہلاتا ہے؟ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز فرض فجر کی، کیا خیال ہے آپ خوش ہو کر آپ 4 پڑھ دیں؟ آپ کہیں 2 بہت کم ہیں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھی، آج سے میں 4 پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ اللہ زیادہ خوش ہو جائے. تو کیا آپ کی وہ 2 رکعت نماز ادا ہوگی؟ فساد ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گی، نماز ہی ختم ہو جائے گی. چلیے صاحب آپ نے سوچا
کہ میں 2 رکعت نماز تو 2 ہی پڑھوں گا مگر سجدے میں 3 کر دیتا ہوں بجائے 2 کے، تب بھی نہیں ہوگی. حالانکہ آپ نے کیا کوئی برائی کی، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کیا، کوئی آپ نے کمی کی، بلکہ آپ نے ایک زیادہ سجدہ کر دیا اللہ کو اور کچھ کرنا چاہا. تو یہ سجدہ جو ایک زیادہ کر رہے ہیں آپ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ جو وہ کہے ویسا کرو، بس ختم. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی خوشنودی، آپ کی بھلائی، آپ کی اچھائی نہیں، بلکہ جو اللہ نے آپ سے کہا وہ. اگر آپ اس میں کچھ کمی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بدعت. آپ نے زیادتی اپنے مرضی سے کی تھی یہ سوچ کر کہ اللہ خوش ہو جائے گا، وہ آپ نے بدعت کر دی. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت لفظ بنا ہے بدیع سے، اور بدیع کہتے ہیں، اللہ کی شان میں یہ لفظ آتا ہے بدیع السماوات والارض. بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنا لینے کو بدیع کہتے ہیں. چنانچہ اللہ نے اپنے لیے کہا کہ آسمان اور زمین میں نے بغیر کسی چیز کے بنائی. بدیع السماوات والارض، کوئی چیز کے بغیر کوئی چیز بنا دینا اسے بدیع کہتے ہیں. اسی سے بدعت نکلا. اب آ جائیے، یہ تو صرف میں نے ایک سمجھانے کے لیے ذرا سا معاملہ رکھا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ کیا چیز مقصود ہے بتانا. اب دیکھیں کہ قرآن کے ذریعے سے ہمارا معاملہ اس ضمن میں کیا آتا ہے، حدیث کے ذریعے سے اس ضمن میں کیا آتا ہے، صحابہ اکرام نے اس سلسلے میں کیا کہا. لہذا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء جسے آپ کہتے ہیں، اور دوسری سورت سورہ نجم. بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں ذکر جو آتا ہے وہ زمینی حصہ ہے، اور سورہ نجم میں آسمانی حصہ معراج کا ہے. اب آئیے اس سے پہلے کہ معراج کا کیا تھا، طریقہ کب ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، اس کی غرض و غایت کیا تھی، اس میں کیا چیز تھی، کیا دیکھا تھا اور کیا اس کا مشاہدہ ہوا تھا، مشاہدے کی اور غرض و غایت کیا تھی، ہمیں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، ہمارے پاس اس کے بدلے میں کیا چیزیں ملی ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ معراج کی حیثیت کیسی کیسی تھی. قرآن میں آ گیا تو معنی یہ ہوئے کہ معراج واقعتاً ہے، اس لیے کہ قرآن میں نہ آتا تو کچھ امید یا گنجائش ہوتی کہ ایکسپیکولیشنز ہیں، ہے کہ نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یہ سب کھول کر بتا دیا کہ ہے. دوسری طرف دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا کہا، اس کا کس طرح پرچار کیا. اس رات کو کیا جاگا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، یا یہ جاگنے کی رات ہے؟ اس میں کوئی قرآن سے، کوئی رسول سے، کوئی صحابیوں سے، کوئی تابعین سے، کوئی تبع تابعین سے اس سلسلے میں کوئی روایات ملتی ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، کیونکہ معراج تو جب ہوئی ہے آپ کی عمر مبارک تقریباً 52 سال تھی، اور یا 12 سال نبوی کا معاملہ تھا، اس کے بعد یقیناً 1 سال اور یہی مکے میں گزرا ہے، پھر تقریباً 10 سال مدینے میں گزرے ہیں، تو یہ 23 سال کا عرصہ جس میں سے 11 سال مزید آپ بقید حیات رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا آپ نے ان 11 سالوں میں اس رات کا اہتمام کیا؟ تو کیا کیا، کس طرح کیا، اس کے بعد وہ ریت کیسی چلی، صحابہ کرام نے اس کو کس طرح اپنایا، قرآن اور حدیث سے کس طرح یہ ظاہر ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ قرآن کے ذریعے سے، نہ حدیث کے ذریعے سے، نہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہمیں تو کوئی رات جاگنے کی ملی نہیں. جتنی ڈھونڈی کہیں جاگنے کی رات تو ملی نہیں ہمیں، اور جو جاگنے کی راتیں ملی اس میں سب کو سوتا ہوا دیکھا. اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی کہ 2 راتیں جاگنے کی ہیں، وہ چاند راتیں، رمضان کی چاند رات اور بقرعید کی چاند رات تاکید فرمائی، صحیحین میں ہے، متفق علیہ دونوں حدیثوں میں.
کہ مسلمانوں کے لیے چاند کی رات جو رمضان کی ہے اور چاند کی رات جو بقرعید کی ہے، فرمایا جاگا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو اور نوافل ادا کیا کرو۔ ان 2 راتوں میں تو ہم خرابیاں کرتے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں یا خرید و فروخت میں ہم لگے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک رات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آگے، اس کو شب قدر کہا۔ وہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب اس 2 راتوں کی تو تاکید آ گئی جو سنت موقدہ ہے، جو آپ سارے سو رہے ہوتے ہیں 99% الا ماشاءاللہ، اور اس رات کی جو تاکید آئی ہے، اس رات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کی تاکید فرمائی ہے، وہ آج کے اعتبار سے تو میں اس کو دیکھتا ہوں تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ تاکید یہ فرمائی، آپ نے فرمایا شب قدر کے لیے اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ مسلمانوں سے کہہ دو کہ فلانی رات شب قدر ہے اور اس کا اہتمام کریں۔ اور میں یہ کہنے باہر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ حضرات آپس میں حجت و تکرار کر رہے ہیں، تو اللہ نے میرے ذہن سے وہ رات نکال دی اور پھر فرمایا اب تمہاری سزا یہ ہے، تاکید اگین موقدہ، کہ تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے تلاش کرو۔ تو کیا میں نے وہ سو کے تلاش کرو؟ ان ساری راتوں کو جاگو تو شاید تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک رات وہ نصیب کرتے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ یہ 27 کہاں سے لائے ہمیں تو نہیں پتہ کہاں سے لائے، متفق علیہ ہے نہ کہیں سے اس کی کوئی حدیث آتی ہے نہ کوئی صحابیوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ ہاں 27 کو چانسز یہ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ امید ہے کہ سب سے زیادہ کہ یہی وہ رات ہوگی، بس گاہی گے ہے نہیں۔ ہم اس کو جاگ کے سب میں سو رہے ہوتے ہیں۔ حضور کی تاکید یہ آئی ہے، یہاں جاگ رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی جاگا نہیں پہلے اس پورے میں، یا جاگ رہے ہوتے ہیں شب برات میں پٹاخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی اتھارٹی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر میں فتویٰ دینے آیا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی چیزیں جیسے یہاں میں نے پہلے بتائی کہ جو اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے اس کے ماننے کے بجائے کوئی کام کرتے ہو تو یہ جاگنے کی راتیں جسے تم جاگنا کہتے ہو یہ عبادات نہیں رہیں گی، اب یہ رسومات بن جائیں گی۔ اور ہر قوم رسومات کے چکر میں جا کر ہی تباہ ہوتی ہے، اور رسومات اس لیے اچھی لگتی ہیں، بہت عمدہ لگتی ہیں کہ شیطان اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، عبادات سے ہٹا دیتا ہے، رسومات کی طرف آپ کو جاری کر دیتا ہے۔ ابھی مغرب کے بعد انشاءاللہ اس کا اصل درس شروع کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ مغرب ہونے میں ابھی 1 منٹ ہے تو اس کو اور ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کا آپ نے دیکھا ہوگا معاملہ، قرآن میں ہم یہ دیکھتے ہیں یا تو اللہ نے اس میں 2 چیزیں رکھی ہیں، یا تو سورت نام رکھ دیے کہ یہ سورتیں ہیں ان کے نام یہ ہیں، دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں رکوع، اس کی درجہ بندی بھی نظر آتی ہے ہمیں حضور کے زمانے سے، یا اگر تیسری چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت چھان پٹک کرنے کے بعد تو ایک اور چیز نظر آتی ہے منزل، بس ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل 7 کی، فرمایا کہ قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لو اور 7 دن میں اپنا قرآن ختم کر لیا کرو۔ یہ بھی اس لیے کیا کہ وہاں اس وقت ایک وقت میں ایک دن میں لوگ 1 سے زیادہ قرآن ختم کر لیں، عورتیں تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے لیے کم از کم شرط یہ ہے کہ 3 دن میں ختم کیا کرو، اس سے کم میں ختم کرتے ہو تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ 7 دن میں تو ختم کر لینا چاہیے ہر مسلمان کو قرآن۔ اس لیے 7 منزلیں بنا دی کہ ایک منزل ایک دن میں پڑھا کرے، اور قرآن الفجر کان مشہودا کہ بہترین وقت قرآن کے پڑھنے کا فجر ہے، اور اللہ کے رسول خود گھومتے تھے صبح نماز کے بعد اور جا کر ایک ایک گھر میں جھانکتے تھے، کان لگا کر سنتے تھے کہ کس کس گھر میں تلاوت ہو رہی ہے، اور چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک گھر پر کھڑے ہو گئے اور بڑی دیر تک سنتے رہے، جب تلاوت ختم ہوئی تو پھر فرمایا یا ابا موسیٰ، اللہ نے تجھے داؤد کے مزرابوں میں سے ایک مزراب دیا ہے، خوب پڑھتا ہے، اللہ ایسا ہی تجھے اور پڑھنا نصیب کر۔ تو معلوم ہوا کہ گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک منزل کم از کم۔ ہم نے کہیں نہیں دیکھا یہ پارے کہاں سے آ رہے،
صرف میں آپ کو رسومات بتا رہا ہوں کہ رسومات کے تحت کس طرح گرتے چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. پہلی چیز تو پارا کوئی عربی کا لفظ نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں پے جو لفظ ہے وہ عربی میں ہے ہی نہیں. نہ عربی کا لفظ لگتا ہے نہ عربوں کا لفظ لگتا ہے، اس لیے کہ یہ حرف ہی نہیں ہے اس میں. پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. پھر میں نے کچھ دن پہلے بہت غور و فکر کیا، کیونکہ انڈیا سے میں واقف نہیں ہوں، انڈیا میں نے دیکھا نہیں، ورنہ ہو سکتا پہلے بھی مجھے پتہ چل جاتا. اب ایک کتاب ہے مہا بھارت، تو اس میں دیکھا کہ اس کے جو حصے ہیں اس میں پارا لکھا ہوا پاروا، پہلا پاروا، دوسرا پاروا، تیسرا پاروا. میں نے کہا یہ بر صغیر کے لوگوں کی چالاکیاں ہیں. یہ انہوں نے اس کو 30 حصے کیے ہوں گے کاٹ کے، بے دردی سے، بے ترتیبی سے، کہ ایک سورت کی ایک آیت دوسرے پارے میں آ گئی. یعنی ایک آیت کو انہوں نے ادھر سے ادھر نہیں کیا ڈر کے مارے، کیونکہ ان کو پتا کیا تھا، وہ تو صرف ایسے ایسے کاٹ کے 30 حصے کر دیے تھے اس سے. تو میں نے دیکھا پاروا. ہاں پھر یہ سمجھ میں آ گیا مجھے، یہاں ہوا ہے سارا خراب اس کا معاملہ. اس کو 30 حصوں میں بانٹ دیا گیا بغیر کسی سوچے سمجھے، اس کو تفریق ہوئی ہے. اب ہم اپنے اس مدرسے میں جس میں آپ بیٹھے ہیں، صبح سے رات تک حفظ کا ہمارے پاس انتظام ہے. صبح بھی حفظ کراتے ہیں، دوپہر میں اسی پر بات کرتے ہیں، ویکنڈ پہ یہی بات کرتے ہیں. رات میں جو ہم نے طالب علم کمپیوٹر میں ڈپلوما کرا رہے ہیں وہ بھی ہم نے حافظ رکھے ہیں. ان کو اگر ہم پوچھتے ہیں حفاظ اکرام سے بھی کہ ذرا فلانی سورت کی فلانی آیت پڑھو تو کہتے ہیں پارا بتائیے. بھائی سورت بتا رہے ہیں، آیت بتا رہے ہیں، رکوع بتانے کو تیار ہے، وہ کہتے ہیں پارا بتائیے. تو آپ نے دیکھا کہ معراج یا وہ عبادات جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو نزدیک تر کرتے، ان عبادات کو رسومات میں بدل کر ہم اپنے رب سے اور دور ہو گئے. اور دور اس لیے بھی ہو جائے گا انسان، اور دور ہو جانا ہی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیے یہ ایک منزل ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہے، اور آپ یہاں آئیں اور آپ کو علم ہے کہ یہ منزل اس طرف جانے سے ملتی ہے، اور آپ کہیں اس طرف چلے جائیں تو کیا منزل کے قریب ہوں گے آپ کے منزل سے اور دور ہو جائیں گے؟ اب رہا سوال اس بات کا کہ یہاں سے آپ چلے تو تھے بڑی نیک نیتی سے، زیادہ راہ بھی ساتھ لی تھی، ارادہ بھی نیک تھا، عملاً بھی آپ چل پڑے ہیں اس طرف، مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کی منزل ہے مثال کے طور پر صدر ہے، آپ کو صدر جانا ہے اور یہ جہاں سے آپ چلے ہیں یہ نارتھ میں ہے، مگر آپ ساؤتھ کی طرف چلے جائیں یا ویسٹ کی طرف چلے جائیں یا ایسٹ کی طرف چلے جائیں اور کتنے بھی بہتر انداز سے تیاری کر کے جائیں تو کیا آپ کبھی صدر پہنچ سکیں گے؟ جتنا بھی جائیں گے آپ اور منزل سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے. اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور اسی کو رہبانیت کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. رہبانیت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین میں جتنی ضرورت ہے اس سے آگے نکل جائیں. اور سورہ حدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رہبانیتاً ابتدوها ما كتبناها علیہم. اور یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے جو رہبانیت اختیار کر لی، ما كتبناها علیہم، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا ان کو. مگر دیکھیے بات کیسی پیاری سمجھا رہے ہیں، الا ابتغاء رضوان اللہ. ہاں یہ بات ہم ضرور مانتے ہیں کہ وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے انہوں نے ایسی حرکت کی. وہ راضی ہی کرنا چاہتے تھے جو ادھر بھی گئے، کسی غلط اس پہ نہیں گئے، کفر کے لیے نہیں گئے، ساری ذات راہ ساتھ لی، مگر وہ چاہتے تھے اللہ راضی ہو جائے، مگر گئے ادھر کے بجائے ادھر. گمراہ. سورہ فاتحہ میں ایسے لوگوں کے لیے کیا آیا؟ وَلَدَّالِّينَ. مغضوب نہیں آیا، ایسے لوگوں کے لیے ضالین آیا کہ یہ بھٹک گئے، راہ سے ہٹ گئے. اور یہود کے لیے کیا آیا؟ مغضوب. ان پر اللہ کا غضب ہوا. کیوں غضب ہوا؟ جن کو معلوم تھا کہاں جانا ہے اس کے باوجود نہیں گئے. جان بوجھ کر انہوں نے ایسی غلطی
زیادتی کی تو اللہ نے ان پر غضب کیا، کونوا قردۃ خاسئین، اور ان کو سور اور بندر بنا ڈالا۔ مگر عیسائیوں کے لیے آیا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی نکلے تھے، مگر بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ آگے بڑھنے کی فکر میں کس طرح آگے بڑھے؟ خود سورہ حدید میں فرما دیا وَرِضْوَانِ اللَّهِ، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں راضی کر لیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَایَتِهِ، مگر جو رعایت دینی چاہیے تھی ان کو، جو حق ہمارا ادا کرنا چاہیے تھے، وہ ادا نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر، یا نہیں تو غور کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میں نے کوشش کی اور میرا زیادہ تر وقت امریکہ میں گزرا ہے، تجربہ بھی میرا وہیں کا۔ عید کی نماز میں نے کوشش کی، جب میں نے نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دینے سے پہلے میں لوگوں سے اس وقت کی تمام باتیں بتانے سے پہلے یہ پوچھا فجر کی نماز بھی پڑھی آج؟ تو بہت سارے لوگوں نے ایسے ایسے ہاتھ اٹھائے، نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا آپ کی نماز تو عید کی نہیں ہوگی، پھر عید کی نماز تو واجب ہے، فرض تو پڑھی نہیں آپ نے، اور واجب کے لیے بھاگ کے اتنے سارے ہزاروں مل کر آ گئے۔ فرض تو قرض ہے، یہ واجب ہے، یہ اس کے بعد آتا ہے۔ تو ہر عید میں پھر میں یہ کرتا تھا کہ پہلے ہی کہہ دیتا تھا جس نے فرض نہیں پڑھے ہیں آج کے پہلے پڑھ لے تاکہ اس کی عید بھی ہو جائے۔ تو عموماً 90 میں 100 میں سے 90 کھڑے ہو کر فجر پڑھ رہے ہوتے تھے۔ عید کی نماز کو سارے آئے ہوئے ہوتے تھے اور فجر کسی نے نہیں پڑھی ہوتی تھی۔ یہاں نے ایسے عید کی نماز کو آتے ہیں فجر بغیر پڑھے، اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی کو کھڑے ہو کر کہتے ہوئے کہ اے لوگوں قرض تو ادا کرو پہلے اپنا، پھر یہ بات نہیں آنا نوافل۔ ایک اور بات، اللہ کے رسول رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے رات میں باہر نکلے اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو لوگ بھی پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ 3 دن یہی معاملہ رہا، چوتھے دن اللہ کے رسول اپنے حجرے سے باہر ہی نہیں آئے، لوگ جمع ہو گئے سارے۔ پھر لوگوں نے جب دیکھا آئے نہیں تو پڑھا لی، بہرحال بعد نے پوچھا یا رسول اللہ 3 دن سے آپ آتے رہے، چوتھے دن بھی ہم نے انتظار کیا، فرمایا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تم پر فرض نہ کر دے اس کو، اور جو تمہیں دیا ہے اسی پر قائم رہو تو کافی ہے۔ اور آگے آئیے رسومات جس کی بات ہماری ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ بے انتہا ایسے لوگ آپ پائیں گے ہمارے معاشرے میں جو روز اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منتیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ اگر یہ میری کنسائنمنٹ آ گئی تو 70 رکعتیں نفل پڑھوں گا، فرض ایک بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ یا اللہ اگر یہ میرا بچہ کامیاب ہو گیا یا میری یہ بیسی نکل آئی تو میں 2 روزے رکھوں گا، رمضان میں کوئی روزہ نہیں رکھتے، اور پھر اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اسی پر سارا زور دیتے ہیں۔ پورے سال نماز نہیں پڑھیں گے، شب رات میں کھڑے ہوئے ہوں گے سارے کے سارے مسجد میں، اور باقی دنوں میں کہاں تھے تم؟ یا یہ کہیں گے شب رات میں آ گیا تو کم از کم بھولا بھٹکا آ گیا اس کو آنے دو۔ بھائی بھولا بھٹکا تیسرا سجدہ نہیں ہے، بھولے بھٹکے دوسرا رکوع نہیں ہے، بھولے بھٹکے 4 رکعتیں نہیں ہے 2 کی جگہ، تو بھولا بھٹکا کیا؟ ہدی للمتقین ہے، یہاں پرہیز کرو گے تو آؤ، اور نہیں پرہیز کرتے تو بھولے بھٹکے کا کام نہیں ہے۔ بات ساری حکم کی ہے، اور حکم میں ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اور حکم کو حق کہتے ہیں، وہ نور ہے، اور نور میں ظلم کی آمیزش ہوتی ہے تو وہ حق نہیں رہتا، وہ ظلم ہو جاتا۔ رسومات کو دیکھ کر اس وقت کا معاملہ یہ ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، بہت ساری ایسی چیزیں جو رائج کرنی چاہیے وہ ختم کر دی ہم نے، اور جو چیزیں ختم کرنی تھی اس کو خوب ہم نے رواج کیا۔ اب ان کی اور میری بات نہیں ہے، بات تو ساری یہ ہے کہ یہ ہے ہمارا طریقہ کار، اس میں جو ہے ہمارے سراغوں پر، اس میں جو نہیں ہمارے پیروں کے نیچے، بس ختم۔ تو وہ کوئی بھی ہو، ہمارا باپ کیوں نہ ہو۔ میں نے ایک مثال دی تھی پچھلے 2-4 دروس پہلے، یقیناً صحیحین بخاری اور مسلم اس سے زیادہ اتھارٹی ہمارے پاس اور اب کوئی کتاب کی نہیں ہے۔ قرآن کے بعد اگر آپ کسی کتاب کو مانتے ہیں، کسی کتاب کو اتھارٹی سمجھتے ہیں تو وہ صحیح ہے، اور اگر کہیں دونوں میں وہ چیز آ جائے تو متفق علیہ ہو جائے تو پھر تو سمجھیے کہ کافی گنجائش بالکل منیمم رہ جاتی ہے شک و شبے کی۔ مگر اس کے باوجود بھی اگر ان دونوں میں آ جائے اور وہ قرآن کے خلاف ہو تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں گے آپ اس کو نکال کر، کیوں کہ ان دونوں کو اللہ نے نہیں بھیجا،
ایک شخص کی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے، اس کی کوشش اور کاوش ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے سو کہا میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، لہذا اس کے خلاف کوئی چیز ملے گی تو اس کو بھی ہم نہیں مانیں. تو وہاں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، وہاں اگر کوئی آپ کو کوئی اور لیبل لگاتا ہے تو لگا دے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اور میرے کرنے کی تو ہیں مگر بالحکمہ. یا ایک اور مثال دے دوں، میں نے کہا امامت کا کانسیپٹ ہے جو تم میں سب سے اچھا، وہ تمہارا امام، تمہارا خلیفہ، تمہارا حکمران ہو سکتا ہے، اور اگر وہ امامت نہیں کر سکتا تو وہ حکمران بھی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں یا ہمارے سسٹم میں عورت حاکم نہیں بن سکتی. اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، وہ جب نبی پیدا کر سکتی ہے تو نبی کا کام نہیں کر سکتی، مگر صرف اس لیے حاکم نہیں بن سکتی کہ اس کو مشکلات ہیں کہ وہ مہینے میں کئی دفعہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اور جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ حکومت کے وقت امامت کیسے کرے گی. مگر وہ حاکم جو نماز نہیں پڑھاتے، حاکم آپ کا کوئی نماز پڑھاتا ہے کیا کہیں؟ آپ نے کبھی رسول کے زمانے میں رسول کے علاوہ کسی کو نماز پڑھاتے دیکھا؟ ابو بکر جب آ گئے تو ابو بکر کے علاوہ آپ نے اس مسجد میں کسی کو دیکھا؟ عمر جب آ گئے تو عمر کے علاوہ کسی کو آپ نے دیکھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو پہلے آپ نے چن لیا کہ سب سے پائے، سب سے متقی ہے، اس کو امامت کا حق بھی ہے اور وہی حاکم کہلائے گا. ہمارے پاس معاملہ کچھ اور ہے. بہرحال اب امامت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہتر ایک شرط آ گئی. سب سے بہتر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہتری ناپنے کا طریقہ کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بڑا، سب سے اچھا، سب سے نوبل وہ ہے جو سب سے پائس، سب سے رائشس اور سب سے متقی. پھر اس کے بعد اگر کوئی متقی ہے اور وہ خود کہے کہ میں متقی ہوں تو فرمایا وہ سب سے زیادہ موسٹ انفٹ کینڈیڈیٹ، کہ جو خود کہہ دے کہ میں پڑھاؤں یا میں بڑا بن جاؤں. تو یہاں تو پہلے وہ خود کہتا ہے میں بڑا بنوں، آپ اس کو پھر کہتے ہیں کہ ہاں ان میں سے چار میں سے اس کو بڑا بناؤ. آپ کا مورال، آپ کا طریقہ کار جو قرآن اور حدیث کہتے ہیں اس کے خلاف کام کرتے ہیں آپ، پھر اس کو بڑا بنا کر امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اسلام اور دین اور شریعت نافذ کر دے گا. کہاں کہتے تم؟ اب اس پر ایک بات نکلی، ایک بحث نکلی. تو کسی نے کہا پھر ابھی اماموں کے پیچھے نماز پڑھے کہ نہ پڑھے. میں نے کہا اگر اس کا فتویٰ دیا جائے گا اور وہ امام بھی جو پیسے لے کر، وہ مؤذن بھی جو پیسے لے کر اذانیں دے رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو بھی ہٹا دیا تو مسجدیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اور ہم ابھی اس قابل کہاں ہوں. تو اس سسٹم کو نافذ تو رکھنا ہے نا جیسا بھی ہے، مگر اس کم تر چیز کو کیوں نافذ رکھتے ہو؟ اپنی دنیا کے لیے کم تر چیز پسند کرتے ہو، دنیا کے لیے بہترین چیز پسند کرتے ہو، تو دین کو کم تر کیوں رکھتے ہو؟ تو دین میں بھی اسی طرح بہترین بن جاؤ. جب ہم سب مسجد کو دوڑ دوڑ کر جائیں گے تو کیا وہاں کسی امام کی اور مؤذن کی ضرورت پڑے گی؟ کیا پھر وہ خالی نہیں ہوگی؟ ہمارا وقت لوگ موجود رہیں گے وہاں. کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے. وہاں جس کو کچھ کام کرنا ہوگا وہ مسجد بھاگے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے دوسرا مسلمان وہیں ملے گا. تو وہ ایک جاندار چیز بن جائے گی. مسجد اسے کہتے ہیں کہ جہاں جانے کے بعد اس سے نکلنے کو دل نہ چاہے. آئیے صاحب ذرا دیکھیے. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں نے آپ کو اس کا ایک ریفرنس دیا تھا، کتاب اس وقت نہیں ملی تھی، کتاب سامنے رکھی، آپ نے دیکھا لکھا ہوا ہے پہلے پارا ادھی پاروا، پھر پتہ نہیں کون سا پاروا، تیسرا پاروا اور سبا پاروا اور وراتا پاروا. یہ سب پارے جو ہیں یہ یہیں کے پارے، مہا بھارت کے پارے، مہا پارے، یہ ہم نے قرآن میں بھی گھسیڑ دی. پھر قرآن بھی پارے ہو گئے، پارا پارا ہو گیا. یہ قرآن ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا قرآن، مہا بھارت ان کی کتاب ہے. ان کی کتاب کی جو حصے ہیں اس کا نام ہے، اور وہی نام ہم نے اپنی کتاب کا بھی رکھ دیا. میں نے بتایا تھا آپ کو. تو مثال اس کی دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں حضرت لفاظی کر رہے ہیں، تو میں پروف دے رہا ہوں، آپ جب چاہیں اس کو دیکھ لیں. آپ